نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میں آپ کو ان مسائل کے بارے میں کہ جن مسائل کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہیں نا شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں، ان مسائل کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا، اور کوشش یہ کیجئے گا کہ جو مسائل عام عوام الناس کی فہم اور فراست اس میں نہیں آتے، تو کوشش کریں کہ یہ وہی مسائل ہیں کہ ان کو صحیح طرح سے سنیں، سمجھیں، سیکھیں اور ان پر عمل کریں، تاکہ ہماری نمازیں جو ہیں نا، ہماری عبادات جو ہے وہ صحیح قرار پائیں، وہ درست ہو جائیں۔ تو مسئلہ یہ ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، غالباً سورہ بقرہ کے اندر ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى۔ میرے محبوب، یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیں ہوا اذی، وہ گندگی ہے۔ تو حیض کے متعلق بہت ساری عورتیں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتی ہیں۔ یہ بات ذہن نشیں کر لیں کہ خون جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک خون ہے نفاس کا خون، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون عورتوں کے رحم سے جاری ہوتا ہے اسے نفاس کا خون کہتے ہیں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے نا 40 دن ہے۔ اور ایک خون جسے حیض کا خون کہا جاتا ہے، جسے مینسز بھی کہا جاتا ہے، حیض کا خون، اس کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 10 دن ہے، اکثر جمہور کے نزدیک۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اس بات کو کلیئر کر لیں کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، اور نفاس کا خون جسے بچے کی پیدائش کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اسے نفاس کا خون کہتے ہیں، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہو حیض اور نفاس کے خون کی، تو آپ کو مسائل کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نفاس والے دنوں کے اندر نہ ہی نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ ہی روزہ رکھنا جائز ہے۔ نفاس کا خون یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون 40 دن جس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے، اور یہ عادات پر بھی محمول ہوتا ہے، یعنی کسی ماں بہن بیٹی کی عادت 20 دنوں کی ہے، کسی کی 25 دن کی ہوگی، کسی کی 1 مہینے کی ہوگی، اور کسی کی 40 دن کی ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ تو بہرحال جس کی جتنی عادت ہے اس عرصے کو نفاس کا خون کہا جائے گا۔ اس عرصے میں نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ ہی وہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ ہی وہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر اس کی تلاوت کر سکتی ہے، نہ ہی کوئی حدیث کی کتاب ہاتھ میں اٹھا کے اس کا مطالعہ کر سکتی ہے، اسے پڑھ سکتی ہے۔ ہاں، بطور دعا کے زبانی طور پر بعض آیات کا پڑھنا یہ جائز ہے، بطور دعا کے، وہ بھی تلاوت کی نیت اور غرض سے نہیں، دعا کی غرض سے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بطور دعا کے جو ہے نا یہ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ تلاوت کی اگر نیت سے اسے بھی پڑھیں گی تو جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کے اندر رخصت دے دی ہے، اجازت دے دی ہے، تو اس کی رخصت سے فائدہ اٹھائے نا، کوئی آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔
اب ان ایام کے اندر آپ نماز نہیں پڑھیں گی، گناہ کوئی نہیں ہوگا، روزہ نہیں رکھیں گی، گناہ کوئی نہیں ہوگا، تلاوت نہیں کریں گی، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے، یہ اس پروردگار عالم کا امر ہے، حکم ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بات اگر آپ کی کلیئر ہو گئی ہو حیض اور نفاس والی، تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن، نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن، جو بچے کی پیدائش کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اسے نفاس کا خون کہتے ہیں۔ اور ہر مہینے میں جو عورت کو خون جو جاری ہوتا ہے ہر مہینے کو، اسے حیض کا خون کہا جاتا ہے، اور اس کی کم سے کم مدت میں نے بتا دی 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ یہ اکثر جمہور کے نزدیک ہے، یعنی اکثر فقہاء اور علماء کے نزدیک۔ تو بعض اس کی 1 دن اور 1 رات بھی اس کی مدت کہتے ہیں، اور بعض 15 دن اور 15 راتیں بھی اس کی مدت کہتے ہیں، لیکن اکثر کا میں نے ہاں ذکر کیا کہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں، کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ اب یہ ہو گیا حیض اور نفاس کا خون، ان کے اندر آپ نہ ہی نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ ہی آپ روزہ رکھ سکتی ہیں، اور نہ ہی قرآن پاک کو اٹھا کے اس کی آپ تلاوت کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور خون ہے جسے استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے، یعنی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ خون کی 3 طرح کی اقسام ہیں، ایک خون ہے حیض کا، ایک خون ہے نفاس کا، اور ایک خون ہے استحاضہ کا۔ تو یہ 2 کا حکم، 2 کے مسائل تو میں نے آپ کو بیان کر دیا، اور رہ گیا تیسرا جو استحاضے کا خون ہے، آیا اس کے اندر نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، روزہ رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ اس کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے، اس کو بیان کیا جائے گا۔